نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، وہ لٹا دیں گے اور تم کو تمہاری ایڑیوں کے اوپر، بس لوٹو گے تم نقصان اٹھانے والے بن کر، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ ان قریب ہم ڈالیں گے ان لوگوں کے دلوں میں رعب جنہوں نے کفر کیا، ان کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی وجہ سے ان چیزوں کو جن کے بارے میں کہ اللہ نے دلیل نازل نہیں کی۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے جو ظالموں کو اللہ رب العزت عطا کریں گے۔ یہ سورہ آل عمران کی 149 سے لے کر 151 تک آیتیں تلاوت ہوئی ہیں۔ پیچھے چونکہ غزوہ احد کا تذکرہ تھا، جب غزوہ احد ہوا، کیونکہ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے اور کچھ قیدی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور باقی بچ گئے وہ بھی ڈر کے مارے، ان کو بھاگنے کو رستہ نہیں مل رہا تھا، وہ بھاگے۔ جب وہ مکہ میں پہنچ گئے، اب ان کی عورتوں ان کو آر دلائی کہ اب کیسے نوجوان ہوں اور بھاگ کر آ گئے، اگر ہم ہوتے تو ہم اپنی جان ادھر دے دیتے۔ اب وہ ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے۔ اب ان کے اندر ایک آگ تھی بڑکی ہوئی انتقام کی، کہ ہم نے مسلمانوں سے انتقام لینا ہے۔ اور غزوہ احد میں جب مسلمانوں کے خلاف آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، جماعت لے کر نکلے، کیونکہ منافقین بھی تھے مکہ و مدینہ میں، اور ان کی رائے یہ تھی کہ لڑائی نہ کی جائے، لیکن باقی صحابہ جو تھے وہ تیار تھے لڑائی کے لیے۔ جب نکلے تو جب ابھی کفار جو ہے وہ آئے نہیں تھے احد پہاڑ کے پاس، تو جو منافقین تھے انہوں نے بہانہ بنایا کہ یہاں ہم نے پہاڑوں سے لڑائی کرنی ہے، یہاں تو لڑائی کا سما ہی نہیں ہے۔ 300 منافقین جو ہے نکل پڑے چھوڑ کر آگے میدان سے۔ اب جو ہے کچھ لوگ سادہ ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، تو جب منافقین چلے گئے چھوڑ کر، اور باقی جو مسلمان تھے ان کو بھی کہنے لگے کہ چھوڑو یار، لڑائی کوئی بھی نہیں، بس چلو۔ اب یہ سادہ لوگ تھے، سادہ مسلمان تھے، انہوں نے دو قبیلے تھے، ان کے کچھ لوگ نوجوان جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے۔ جب انہوں نے تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، علی رضی اللہ عنہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ جب انہوں نے دیکھا ان میں سے کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں، پھر وہ واپس لوٹ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں اسی کا تذکرہ کیا کہ اے ایمان والو، اگر تم ان لوگوں کی، منافقین کی، کفار کی اتباع کرو گے، وہ تمہیں جو ہے تمہارے واپس زمانے جاہلیت میں لوٹا دیں گے، تمہیں یعنی تمہیں کافر بنا دیں گے۔ جیسے دوسری جگہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ اس وقت تک آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کی اتباع نہ کرو، ان کے دین میں شامل نہ ہو جو، اس وقت تک وہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ اور پیچھے بھی اللہ رب العزت کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم اولیاء، کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کسی کافر کو دوست نہ بناؤ اپنا۔ آج مسلمان پریشان ہے اسی وجہ سے، وہ ہمارے معاملات میں وہ دخیل ہیں، وہ اپنے انداز سے مسلمانوں کو چلا رہے ہیں، اس لیے مسلمان جو ہے وہ تنزل کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن کی جو اللہ رب نے ہمیں فرما دیا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ،
یہ جب تک آپ ان کے دین کی اتباع نہ کر لیں اس وقت تک یہ راضی نہیں ہوگے آپ سے۔ اور اسی طرح اس آیت میں مسلمان جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمان صحابہ جن کے ایمان کی اللہ رب نے گواہی دی ہے اور جن کے ایمان کو ہمارے لیے معیار بنایا ہے، اگر اپنے ایمان کو پرکھنا تو صحابہ کے ایمان سے پرکھو۔ تو اللہ رب نے کہ اے ایمان والو، اگر تم ان لوگوں کی منافقین کی کفار کی اتباع کرو گے وہ تمہیں جو ہے وہ واپس تمہارے زمانے جاہلیت والے دین میں لوٹا دیں گے۔ اگر تم نے ان کی اتباع کر کے اس دین پر آ گئے تو آپ کو سارے والے ہوں گے۔ تو اس لیے ان کی باتوں میں نہ ہو، یہ خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ناراضگی کا ذریعہ بن رہے ہیں اور آپ کو بھی یہ بنائیں گے، تو اس لیے ان کو چھوڑو۔ بلکہ اللہ رب فرمایا کہ بل اللہ مولا، کہ اللہ رب العزت تمہارے جو ہے مولا ہے۔ مولا کے کئی معنی آتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے آپ کا سردار، مددگار، اور اسی طرح آزاد کردہ غلام۔ تو یہاں مولا جو ہے یہ مدد کے معنی میں ہے، جیسے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ آپ ہمارے مددگار ہیں اور کافروں کے بارے میں ہماری مدد فرمائیں۔ یہاں بھی اللہ رب العزت یہاں مولا جو ہے وہ مدد کے معنی میں ہے، بل اللہ مولاکم، کہ اللہ تمہارے مددگار ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے جو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، یہ اللہ رب العزت نے ہی ان کو ثابت قدم رکھا۔ اور ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں ایک مرتبہ ایمان چلا جائے تو اب اس کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، آگ کے انگاروں پر اس کو لٹایا جا سکتا، لیکن اس کے دل سے ایمان نہیں نکالا جا سکتا۔ جیسے ہم نے صحابہ کے واقعات سنتے رہتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا اور پتھروں کے ساتھ ساتھ آگ جلائی جاتی تھی تاکہ ان سے، حتیٰ کہ یہاں تک کہتا ہے کہ ان کے چربی پگھلنے کی وجہ سے جو انگارے ہوتے وہ بجھتے تھے، لیکن پھر بھی زبان پر یہی رہتا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جیسے ہرقل نے پوچھا تھا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہ یہ بتاؤ کہ مسلمان جو لوگ اور ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ پھر وہ دین سے پھرتے تو نہیں ہیں؟ تو اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوتے تھے، تو کہنے لگے کہ جو مسلمان ایک مرتبہ ہو جاتا ہے اس کے ٹکڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ اسلام سے پھرتا نہیں ہے۔ تو ہرقل نے کہا تھا کہ سچی نبی کی یہی علامت ہے، سچے دین کی یہی علامت ہے، جو ایک مرتبہ دل میں بس جائے، اتر جائے، اس کے ٹکڑے تو ہو سکتے لیکن وہ پھر نہیں سکتا اپنے دین سے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے صحابہ کو ثابت قدم بھی رکھا اور اللہ رب العزت صحابہ کی مدد بھی فرمائی۔ اور آج ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جب ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ کو ہمارا اپنا مددگار سمجھیں گے، تو پھر اللہ رب العزت ہمارے ہر معاملے میں مدد فرمائیں گے۔ تو شرط یہی ہے ان تطیعوا الذین کفروا، کہ کافروں کی اتباع نہ کرو، کافروں کے معاملات میں اپنے معاملات کو کافروں کی سپرد نہ کرو۔ آگے فرمایا سنلقی فی قلوبہم، مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ ان قریب ہم ان کافروں کے دلوں میں آپ کا رعب ڈال دیں گے۔ جیسے غزوہ احد میں مسلمانوں کا نقصان بھی ہوا، لیکن پھر بھی کافروں کے دلوں کے اندر اللہ رب نے اتنا رعب ڈالا کہ وہ پھر بھی بھاگے۔ آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخمی کیا انہوں نے، اور 70 صحابہ بھی شہید ہوئے، اور کوئی صحابی ایسی جو زخمی نہ ہوا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ بھاگے۔ ایک مرتبہ ابو سفیان کے دل کا خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ آپ جو ہے یہ زخمی ہو چکے ہیں، ان پر دوبارہ حملہ کیا ہے۔ کہتے جب میں نے پلٹنے کی کوشش کی میرے دل میں اتنا بہت دبدبہ آ گیا، واپس آ گیا۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جو صحابہ زخمی ہو گئے تھے 8 میل تک ان کا تعاقب کرتے رہے کافروں کا۔ اللہ رب العزت اتنا روب ان کے دلوں میں ڈال دیا، اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ پورا فرمایا کہ ان قریب میں ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالوں گا تمہارا۔ ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم ایمان پر پختہ رہیں گے، جب ہمارے اندر ایمان ہوگا تو پھر ان کافروں کے دلوں میں ہمارا روب ہوگا۔ آج ہمارے دلوں میں کافروں کا روب ہے، جیسے حضور فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان جو ہے وہ کافروں سے ڈریں گے۔ تو حضور صحابہ نے پوچھا کہ آپ مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو حضور سے فرمایا کہ نہیں، آپ سے زیادہ ہوگی۔ پھر وجہ پوچھی کیا وجہ ہے؟ تو حضور سے فرمایا کہ وہن ان کے دلوں میں پیدا کر دیا جائے گا۔ حضور صحابہ نے پوچھا مد وہن، وہن کیا چیز ہے؟ تو حضور سے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ جب مسلمانوں کے دلوں میں اس طرح کا دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے ڈریں گے
تو اس وقت کافروں کا رعب ان کے دلوں میں ہوگا۔ جب مسلمانوں کے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی اور موت کی محبت دل میں آ گئی تو اب جو ہے کافروں کے دلوں میں اللہ رب مسلمانوں کا رعب ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ القریب ہم جو ہے ان کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ اس کی وجہ بھی بیان ہے کہ بما اشرکوا، اس وجہ سے ڈالیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہوا ہے۔ کسی نے لات کو، کسی نے عزا کو، یہ ہمارے مددگار ہیں، 360 فٹ رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے باہر کہ یہ بارش دینے والا ہے، یہ رزق دینے والا ہے، یہ بچیاں دینے والا ہے، یہ بچے دینے والا ہے، اور یہ سفر کا یا سفر واپس آئیں گے، یہ ہمارا خدا۔ اس طرح الگ الگ خدا بنائے ہوئے تھے۔ تو اللہ فرمائے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جو شریک بنا لیے ہیں، اس وجہ سے اللہ رب مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ اور اس وجہ سے کیونکہ اللہ رب العزت نے ان شریکوں کے بارے میں کوئی تحریر کو دی کہ ان کو اپنے میرے ساتھ شریک بناؤ، بلکہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے ساتھ اگر شریک بنائیں گے تو اللہ رب اسی طرح دنیا میں بھی ذلیل و خوار کریں گے اور آخرت میں بھی کریں گے۔ آگے فرمایا کہ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، یہ ظالموں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ ظالم یہ نہیں ہے کہ ایک تو ظالم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہی نہیں، ایک ظالم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتا نہیں ہے۔ وہ بڑے ظالم ہیں اور ہم چھوٹے ظالم ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے نہیں ہیں، کہ ہمیں اتنا یقین نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ہمیں جو ہے فائدہ دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ دیکھیں جب ہمیں یقین ہو جائے گا پھر ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو تلاش کر کے اس پر عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیا کرو کہ باری تعالیٰ ہمیں اس دین پر ثابت قدم رکھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمیں نصیب فرما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، اور اللہ اپنے ذات عالیہ کا یقین اور استحضار نصیب فرما۔ اللہ رب ہمیں عمل